اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کا 21واں رکوع سماعت فرمایا۔ 21واں رکوع آیت نمبر 142 سے لے کر 152 تک اس رکوع کے اندر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اس رکوع کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس رکوع میں بھی اللہ رب العالمین منافقین کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ کو اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ دھوکے بازی جو کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے. آدمی کیا ہوتا ہے کہ کوئی شاطرانہ چال چلتا ہے، آدمی کوئی شاطرانہ چال چلتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اپنی چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مارا، دیکھا ہم نے ایسا کر ڈالا، دیکھا ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا، لیکن ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، ان کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ رسول کی طرف پلٹ جائیں. وہ نہیں چاہتے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف پلٹیں. وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، خود دھوکے میں ڈال رہے ہیں وہ اپنے آپ کو. اللہ رب العالمین انہیں دھوکے میں نہیں ڈال رہا ہے، لیکن اب ان کی حالت ایسی ہو گئی، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم ایسا ہی کریں گے، دھوکے میں ڈالتے رہیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا 30 مار خانہ سمجھے. کسی چیز میں کامیاب ہو جانے کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا 30 مار خانہ سمجھے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے ساتھ میں دیکھ لیتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو وہ تھوڑا غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. کس کے سلسلے میں؟ منافقین کے سلسلے میں. اسی لیے اللہ رب العالمین ان کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں. دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے خاطر اٹھتے ہیں. دل نہیں چاہتا اندر سے، لیکن کسی نے پوچھ لیا کہ ارے عصر میں نہیں دیکھے آپ، عشاء میں نہیں دیکھے آپ، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں دیکھے آپ، فجر کی نماز میں نہیں دیکھے آپ، تو پھر کیا جواب دیں گے ان کو؟ اسی لیے یہ 2 نمازیں خاص طور سے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، ان کے اوپر بڑی گرا گزرتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ 3 آدمی، 3 قسم کے لوگ ہیں. اب وہ کسی دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، ایک آدمی وہیں پر رکا ہوا ہے، دریا کے کنارے پر ہی رکا ہوا ہے ایک آدمی. دوسرا آدمی تیر کر یا کشتی پر سوار ہو کر وہ چلا گیا دریا کے اس پار. ایک تیسرا آدمی جو ہے وہ بھی بیٹھا کشتی میں اور بیچ میں جا کر اب سوچنے لگا کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ادھر جو رکا ہوا تھا پہلے سے وہ بلا رہا ہے، ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ بھائی، کامیاب ہو جاؤ گے. اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی خیال میں تھا وہ کہ موج آئی اور وہ ڈوب گیا. موج آئی اور وہ ڈوب گیا، مطلب گیا جس کو کہتے ہیں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ الذی نہ الذی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ادھر یہ کافر تو بچا ہوا ہے، ادھر وہ مومن بچ گیا، لیکن بیچ کا جو تھا وہ منافق ڈوب گیا. تو کہا کہ جو سرے میں کھڑا تھا، جس نے دریا پار نہیں کیا، وہ کافر ہے،
جو بیچ میں ڈوب گیا وہ منافق ہے، جو پار پا گیا وہ مومن ہے۔ یہ مثال بیان کی، کتنی شاندار مثال بیان کی انہوں نے کہ دیکھو آپ فرق سمجھ سکتے ہو۔ گویا اگر آپ کو ایک ایسا آدمی بلا رہا ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ کو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی دعوت کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو آپ انجانے میں کافروں کا ساتھ دے رہے ہو، تو جو ان کا حشر ہوگا وہی حشر تمہارا بھی ہوگا، جو ان کے ساتھ کیا جائے گا وہی ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب جس تذبذب کا یہ شکار رہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اس کے بارے میں آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اس کو ذکر کرتے ہوئے کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان دعویٰ ڈول ہیں، کفر و ایمان کے درمیان دعویٰ ڈول ہیں، شک میں ہیں، شبہ میں ہیں کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کدھر جائیں، آخر جائیں تو کدھر جائیں۔ تم کا دماغ جو ایمان ہے وہ ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے وہ اس طرف ہو جائیں، کبھی دل چاہتا ہے وہ اس طرف ہو جائیں، جن کو کہتے ہیں بن پیندی کے لوٹے، جدھر بم ادھر ہم۔ لیکن ایسے آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لا الہ الائی ولا الہ الائی، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ اب ان کے اعمال ہی ایسے تھے، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دو رنگا بنا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ان کا بھی ساتھ نبھائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ان کا بھی ساتھ نبھائیں، دونوں طرف کا ساتھ نبھانا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ ہمارے استاذ تھے فضیلت الشیخ امراللہ رحمانی صاحب، وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یعنی کسی ایک راستے میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تم ایمان لے آؤ یا پھر پوری طرح سے کافر رہو، کم سے کم دنیا تو ملے گی۔ جو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اس قید خانے میں تو تمہیں نہیں رہنا پڑے گا، کم سے کم دنیا تو تمہاری ہو جائے گی۔ آخرت کی بات الگ کی ہے، اللہ دے اور نہ دے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ تمہاری دوستی یاری کس سے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے اس کے پیچھے بھی، کہ آپ نے جیسی دوستی کی اس کے اثرات آدمی قبول کرنے لگتا ہے، ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ عن المرء لا تسأل واسأل عن قرینہ، کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے بارے میں یہ جان لو کہ اس کی اٹھک بیٹھک کیسے لوگوں میں ہے، اس کی دوستی یاری کیسے لوگوں سے ہے، دوستی یاری کیسے لوگوں سے ہے۔ ایک جگہ حدیث میں مثال بیان کی گئی کہ ایک عطار کی اور ایک بھٹی پھونکنے والے کی، لوہار کی، کہ اگر آپ عطار کے پاس بیٹھو گے تو کم سے کم آپ کو خوشبو مل جائے گی، فایا نہیں ملے گا تو خوشبو تو ملے گی، دماغ آپ کا تر و
تازہ رہے گا. یہ انسانی دماغ کا خاصہ ہے کہ جب بھی اس کو خوشبو اچھی بھینی خوشبو رہتی ہے تو وہ مگن ہو جاتا ہے. لیکن جب بدبو اس کو ملنے لگے تو وہ کسمساتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کب یہ بدبو دور ہو جائے. یا پھر اگر وہ لوہار کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں میں گرے گی اور اس کو جلا دے گی. اب وہ پیتا نہیں تھا بیڑی سگریٹ پیتا نہیں تھا. اب اس کے کپڑوں میں جب وہ سوراخ کے نشانات دکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کب سے پینے لگے. بدنامی الگ. تو وہ مثال بیان کی گئی کہ آپ کو اللہ رب العالمین اسی لیے کہہ رہا ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. ممکن ہے کہ ان کی دوستی یاری تمہیں کفر اور شرک کی طرف مائل کر دے. ممکن ہے اگر تم کفر اور شرک کی طرف مائل ہو گئے تو تمہاری دنیا تو جیسی تیسی ہے، لیکن آخرت تو تمہاری گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی آخرت. اور جبکہ تم اس دنیا میں جو پیدا کیے گئے ہو وہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم آخرت کی تیاری کرو. آخرت میں جو بھی تمہیں ملے گا دنیا میں تمہارے اعمال کے نتائج میں ملے گا. تمہارے نیک اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو تم کو برا بدلہ ملے گا. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی بات ذکر کی ہے پرانی کہ جو حدیث ہم نے ذکر کیا کہ یہ منافق نماز کے اثرات کی وجہ سے، ان امتی یاتون یوم القیامت غر المحجلین من آثار الوضوء، وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے. تو ایک بیڑا تو ان کا پار ہو چکا ہوگا اور بڑے خوشی میں رہیں گے، بڑے گمان میں رہیں گے کہ چلو اب ہم نے نیا پار پائی، ہماری نیا نکل گئی. اب جیسے جیسے قریب پہنچتے جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ بھگا دو ان کو یہاں سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے آنے کے بعد تمہارے دین میں تبدیلی پیدا کر دی تھی. اب ان کا حشر یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. اب یہاں پر دیکھو آپ کہ منافقین کے بارے میں کہ جب وہ قیامت کے دن وہاں پر پہنچیں گے بھی وضو کے اثرات کی وجہ سے، آدمی جو وضو ہو رہا ہے 5 وقت اس کے اثرات تو باقی رہیں گے حدیث کی روشنی میں جو ذکر ہے اس کے مطابق، لیکن ان کے اعمال کی بدولت ان کو وہاں سے ان کی چھٹنی کر دی جائے گی. اب دیکھو آپ کہ مولانا صاحب کا وہ پرچہ کہ صرف آپ نماز پڑھ کر جنت میں نہیں جا سکتے، طاغوت کا انکار ضروری ہے. کتنی چیزوں کو لے کر محیط ہے وہ کہ آدمی کا صرف نماز پڑھنا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے. اب یہ ہوا ہے اس زمانے میں کہ آدمی طاغوت سے دوستی بنائے ہوئے بھی ہیں، ادھر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، طاغوت سے دوستی ادھر نماز بھی، اب دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہا ہے. تو ان لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمائی کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. تم نے سب کچھ ان کو اپنا بنا لیا، سب کچھ تم ان کے پاس پہنچ گئے، ان کے ہاتھ جوڑنے لگے، موقع ملتا تو تم ان کے پیر بھی پڑھ لیتے، پیر بھی پڑھ لیتے. اب اللہ رب العالمین یہ جو بیان فرما رہا ہے اس کے مطابق تمہارا عمل کہاں ہے؟ تو گویا آدمی کا جو عمل ہے وہ قرآن سے صدھ ہونا چاہیے کہ یہ عمل کی اجازت قرآن نے دی، اور اگر اس کا عمل قرآن سے صحیح ثابت نہیں ہو رہا ہے، احادیث پاک سے صحیح ثابت نہیں ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے.
چاہے ہم کو کتنا ہی دلکش کیوں نہ نظر آئے, کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے, کیونکہ دلکش چیز اپنی طرف ہم کو کھینچ لیتی ہے. آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. تم نے اپنا رفیق بنا لیا, اپنا سب کچھ بنا لیا, اور ان کے ساتھ میں تم چلنے لگے شانہ بشانہ, اور پھر امید کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین کل تمہیں قیامت کے دن معاف فرما دے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے قرآن کے احکام کی نافرمانی کی؟ اللہ نے کفر بالطاغوت کا حکم دیا گیا, وما امروا وقد امروا ان یکفروا بہ, جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں, لیکن انہوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے, کیا تريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اب تم نے پورے دلائل اللہ رب العالمین کو دے دیے کہ تم اللہ کے تھے یا غیر اللہ کے تھے, اپنے عمل سے تم نے ثابت کر دیا. اللہ رب العالمین کو تمہارے خلاف دلیل مل گئی. اب کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے پاس میں تمہارا کچا چٹھا بالکل کھل جائے گا. اب تم نے دلیل دے دی. اب وہاں پر اگر کہو گے کہ کوئی ہمیں بچا لے, کوئی ہمارا ساتھ دے دے, حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ آواز لگائیں گے, آواز لگائیں گے, ارے سنو تو, ارے ہم تو تمہارے ساتھ میں تھے, ارے تمہارا ساتھ دیتے تھے, ارے تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے, تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے, اور تمہارے پروگراموں کو ہم سنا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین یہ ہم کو کہاں بھیجا رہا ہے؟ دیکھو بھائی, تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے اعمال کا حال یہ تھا کہ لا الہ الائی ولا الہ الائی, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, جدھر دیکھا وزن اسی طرف لگ پڑے, یہ بن پیندی کے لوٹے تھے. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین کو تم نے واضح دلیل دے دی, صریح حجت دے دی. اب تم چاہو کہ کامیابی مل جائے, اب تم چاہو کہ تم جہنم میں نہ جاؤ بلکہ جنت میں چلے جاؤ, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین تم کو ڈال دے گا جہنم میں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے, سب سے نچلے طبقے میں, ان کے اعمال کی پاداش میں. اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں جائیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک حدیث ذکر کی ہے, اور انہوں نے بیان فرمایا ہے, انہوں نے بیان فرمایا کہ صحابی رسول کا نام یاد نہیں آ رہا ہے جس کی انہوں نے حدیث ذکر کی ہے, کہ جہنم میں لوہے کا ایک صندوق ہوگا چاروں طرف سے پیک, اللہ رب العالمین اس میں ڈال دے گا منافق کو, اور پھر صندوق پیک اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اب لوہے کی چیز کو اگر آپ آگ میں ڈال دو تو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ اب وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. اور ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. یہ جان لو کہ سب سے نچلے طبقے میں اب رہیں گے تو وہ کیسے نکل پائیں گے؟ ان کی یہ سزا اس لیے ہوگی کہ دنیا میں وہ دونوں کو دھوکہ دے رہے تھے, ایک طرف کافروں کو بھی اور ایک طرف مسلمانوں کو بھی. کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہے, اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافروں کے ساتھ میں ہے. ان کے اعمال بتاتے تھے. اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے, البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں, ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اب مومنوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے دیکھ لیا, اب پلٹ گئے, انہوں نے اپنی خصلت کو چھوڑ دیا, اپنی عادت کو چھوڑ دیا, پلٹ گئے اللہ رسول کی طرف, اور اب کھل کر مومنین کا ساتھ دینے لگے, ان کی تائید کرنے لگے, ان کا سپورٹ کرنے لگے, اور عمل میں بھی ان کا ساتھ دینے لگے. تو اللہ رب العالمین اب ان کا شمار مومنین کے ساتھ فرمائے گا اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو. اللہ کو یہ نہیں پڑی کہ تم کو
وہ سزا دے. اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا، جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پاس 99 رحمتیں ہیں. ایک رحمت جو اس نے دنیا والوں کو دے رکھی ہے، اس ایک رحمت کو بھی واپس لے لے گا قیامت میں، اور پھر ساری کی ساری 100 نعمتیں مومنین کے ساتھ میں ہوں گی. ایک ماں کبھی اپنے بچے کو آگ کی طرف جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک عورت کو دیکھ کر جنگ میں قیدی بن کر آئی تھی، اس کو دیکھ کر کے جب وہ اپنے بچے کے سلسلے میں بڑی پریشان تھی، اور جیسے ہی ملا تو اس کو اپنے کلیجے سے اس نے لگا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جیتے جی آگ میں ڈال دے گی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول، اس کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. تو کہا اللہ رب العالمین نے جو ایک رحمت نازل کی ہے، اس ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے. اللہ کے پاس تو 99 رحمتیں ہیں. اللہ رب العالمین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ درگزر کرنے والا ہے، اور چھوٹی سی نیکی کے عوض میں اچھا سے اچھا بدلہ دینے والا ہے. چھوٹی نیکی کے عوض میں اچھا بدلہ دینے والا ہے. وہ کیسے اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا؟ لیکن جب تمہارے کرتوت ایسے ہوں گے کہ تم اس کو نہ نبھا کر شیطان کو نبھاؤ گے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو بہکا کر رہوں گا، اور اللہ رب العالمین نے بھی یہ وعدہ کیا اچھا ٹھیک ہے جا، آج سے ٹھن گئی کہ جس نے تیری بات کو مانی تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا تیرے ساتھ میں. اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو سزا دے؟ اللہ بڑا قدرداں ہے اور سب کے حال سے واقف ہے، سب کے بارے میں اللہ رب العالمین اچھی طرح سے جانتا ہے. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے. اب کوئی بھڑ گیا تمہارے ساتھ میں اور لگا اور فول بکنے، اب تم اسی کی سطح میں آ جاؤ. حق یہ ہے کہ تم اس کی سطح میں آ سکتے ہو، تمہاری عزت لے رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہ تمہارا معیار الگ ہے اور اس کا معیار الگ ہے. اللہ رب العالمین اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے. لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہ بتاؤ آپ کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العالمین کا اس بات کو پسند کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، کیا اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرے گا؟ کیا اس بات پر وہ قادر نہیں ہے کہ ترنت اس کو زمین پر دھسا دے؟ لیکن اللہ رب العالمین اس کو چھوٹ دے رہا ہے، اس کو مہلت دے رہا ہے. اسی مہلت کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العالمین کیا سزا دینے پر قادر نہیں ہے؟ وہ سزا دے سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیسے کیا، ایسے الزام میرے نبی پر تو نے کیسے لگایا. اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو تم کو رحمت ایک نازل فرمائی ہے، اس رحمت کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے اس فعل کو کہ وہ چاہتا تو اس کو ترنت زمین میں دھسا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا. اس کو بھی روزی دے رہا ہے، چاہتا تو اس کو روزی نہیں دیتا، بھوکا سڑا دیتا اس کو، لیکن اللہ رب العالمین اس کو بھی روزی دے رہا ہے. تو تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا ہے اور ایسا کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ میں تو میں کر لی ہوتی. وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے، وہ حدیث میں ہے کہ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یا کوئی اور صحابی تھے. اب وہ ایک بھیڑا تھا ان کے ساتھ میں اور بک رہا تھا اور فول، وہ خاموش تھے.
لیکن جب اتی ہو گئی آدمی کی برداشت کا ایک مادہ ہوتا ہے، اتی ہو گئی، پانی سر سے اوپر گزر گیا تو انہوں نے بھی کچھ بول دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب تک کہ تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، لیکن اب تم اس کے ساتھ لگ گئے تو فرشتوں نے جواب دینا چھوڑ دیا۔ تو اپنے معاملے کو آپ اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ کے سپرد اگر آپ نے اپنے معاملے کو کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے۔ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، اللہ سے یا اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی بن جائیں اور ان سے بھی بن جائیں، دونوں سے بن جائیں، ادھر بھی اچھے ہو جائیں اور ادھر بھی اچھے ہو جائیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کو نہیں سوجھی راہ نکالنے کی، اللہ رب العالمین کو نہیں سوجھی راہ نکالنے کی کہ وہ کوئی راہ نکال دیتا۔ یہ بڑے تھنکر، بڑے مفکر بنے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک راہ نکل جائے گی، تم بھی خوش، سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو معاملہ بالکل پھس۔ اللہ رب العالمین اسی کو ذکر کر رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو یا پھر رسول اللہ کو، اور رسول جو آئے ہیں، مطلب اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہا ہے ان بنی اسرائیل کا جو پہلے کے نبیوں میں کسی کو مانتے تھے کسی کو نہیں مانتے تھے، کسی کو مانتے تھے کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایسا نہیں، آپ کو سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا، سارے نبیوں کو آپ کو ماننا پڑے گا، اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور جیسا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے آپ کو ویسا کرنا پڑے گا۔ ان دونوں کے بیچ میں تم کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکال سکتے، جبکہ آدمی کے زبان میں بڑا اعتدال کا لفظ آتا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالو، کوئی بیچ کا راستہ نکالو کہ ذرا ان سے بھی نپ جائے اور ان سے بھی نپ جائے۔ جب معاملہ اسلام اور کفر کا ہو تو اعتدال کی راہ کہاں؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اگر آپ اعتدال کی راہ چاہتے ہو تو اس آیت کا کوئی جواب آپ پیش کرو کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ ویسے ہی راہ نکالنا چاہتے ہو کہ آپ کی کفر سے بھی بنی رہے اور اسلام سے بھی بنی رہے تو جان لو اللہ رب العالمین ایسی چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے صاحب، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے۔ اگر میں ایسا بولوں تو تم میرے اوپر الٹا کفر کا فتویٰ لگا دو گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ سب پکے کافر ہیں۔ اللہ ہی نے ان کو کافر کہہ دیا، میری زبان سے اگر پھسل گیا تو پھر فوراً حدیث لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کو کافر مت کہو۔ کون سا مومن؟ جو اسلام اور کفر کے درمیان راہ نکالنے کی کوشش کرے وہ مومن کیسا؟ جو سمجھوتا کرانا چاہے اسلام اور کفر کے درمیان وہ مومن کیسا؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، وہ سب پکے کافر ہیں، حقا، تاکید کے ساتھ میں
کہ وہ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل خوار کر دینے والی ہوگی۔ اب تم چاہو کہ طاغوت کا انکار بھی نہ کرو، طاغوت کے ساتھ تمہاری بنی بھی رہے اور مومنین کے ساتھ بھی تمہاری بنی رہے، ایک طرف طاغوت کو بھی نبھاؤ، ایک طرف مومنین کو بھی نبھاؤ، دونوں کو نبھاتے ہوئے چلو، دونوں کے درمیان تم نے ایک راستہ نکال لیا، صلح آشتی کا ایک راستہ نکال لیا، تو یہ جان لو کہ دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے، حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی کہ حق اور باطل کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا اچھا ہے، یا تم ایسا کرو کہ تھوڑا بیچ کی راہ نکالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی لگائے رہتے ہو، تم تھوڑا بیچ کی راہ نکالو، کوشش کرو کہ وہ کوئی دوسرے تھوڑی ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں، تمہارے اپنے ہی چچا ہیں ابو جہل، ابو لہب تمہارے اپنے ہی چچا ہیں اور تم انہی سے دشمنی کر بیٹھے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، دونوں کے درمیان راہ نکالنا چاہ رہا ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے کافروں کے لیے سزا، دردناک سزا تیار کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ اب اس آیت کو سن لینے کے بعد بھی یہ تو پیور قرآن ہے، اب میں نے یہاں پر نہ ابن کثیر کا حوالہ دیا، نہ ابن تیمیہ کا، نہ کسی کا، کہ فلاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلک کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم فلانے مسلک کے ہیں تو ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، ان کی بات کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانی، تمام رسولوں کو مانے، اللہ کے اور اس کے اللہ کو اور اس کے تمام رسولوں کو مانے، اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ہم فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے 21واں رکوع آیت نمبر 142 سے 152 تک کے سماعت فرمایا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بالکل بات واضح کر دی، بالکل کھول کر رکھ دی رکوع کے آخری حصے میں، کہ جو کفر اور ایمان کے بیچ میں راہ نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ یہ ایک آپ کو پیمانہ دے دیا گیا، پیمانہ دے دیا گیا، قرآن آپ کو پیمانہ دیتا ہے، یہ تھوڑی بتائے گا کہ تم پنکھا لگاؤ یا نہ لگاؤ، یہ تم لائیو چلا رہے مولانا صاحب یہ بھی بدعت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جس کو نہیں سمجھنا ہے وہ کئی طرح کی باتیں بیچ میں لاتا ہے، کئی طرح کی باتیں بیچ میں لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اسلام ہی کو مانیں، کفر کو نہ مانیں۔ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو کفر اور اسلام کے بیچ میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ راہ نہ نکالیں، کیونکہ ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔